بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ کتاب الفتن سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ فتنوں کی روایات سے کتاب الفتن سے واقف ہونا کیوں ضروری ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو، قیامت تک آنے والے انسانوں کو فتنوں کے باب میں اجمال سے بھی باخبر کیا ہے اور کہیں کہیں تفصیل بھی ذکر کی ہے، اگرچہ تعیین نہیں فرمائی ہے۔ ان فتن کے ذیل میں علامات قیامت کو بھی سمجھا اور پڑھا جاتا ہے۔ کیوں اس کو اتنی اہمیت ہے کہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بسط و تفصیل سے اس کو ذکر کیا؟ تو سنیے، قرآن و سنت میں فتنوں کی اور قیامت کی علامات ذکر کی گئی ہیں، ان کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیب پر ایمان کی پختگی حاصل ہوتی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب میں انسان شامل ہو کر متقی بنتا ہے اور پھر قرآن کریم اس کے لیے رہبر بن جاتا ہے، اس لیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ غیب پر ایمان اس کا ہوگا تو پھر تقویٰ بھی اس کا بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسرا فائدہ کتاب الفتن کی روایات پڑھنے اور سمجھنے کا، اشراط الساعت کے جاننے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کی رغبت دلا سکتے ہیں، قیامت کے لیے تیاری کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ قیامت کی تیاری کے باب میں ہماری غفلت اسی نے مزید فتنوں کو ہوا دی ہے، اور ہم جب یہ روایات پڑھیں گے تو غافل لوگوں کو جگائیں گے، توبہ پر آمادہ کریں گے، حب مال اور حب جاہ کی رغبت کو کم کریں گے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا جب آپ کو قیامت کی علامات کے قرب کا علم ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ فتنوں کے جاننے سے، اشراط الساعات کے جاننے سے، ساعت کے جاننے سے شرعی احکام اور فقہی مسائل کی تشریحات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ جیسے دجال کے زمین پر کچھ عرصہ گزارنے میں آیا ہے کہ اس کا ایک دن ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک ماہ کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے حضور سے اس سلسلے میں پوچھا کہ ان دنوں میں نماز کا کیا حال ہوگا؟ حضور نے فرمایا اندازہ لگا کر نمازیں پڑھا کرنا۔ تو اب اس سے وہ مسئلہ مستنبط ہو جاتا ہے کہ جو مسلمان ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں رات یا دن پورا مہینے رہ جاتے ہیں، وہاں کے لوگ کس طریقے سے نمازیں ادا کریں۔ کتاب الفتن کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ حضور کی صداقت پر پختہ یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ حضور نے جو کچھ بتایا ہم پڑھتے ہیں وہ سامنے نظر آتا ہے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شرعی معاملہ ہمیں ان فتنوں کے ظہور پر کیا کرنا چاہیے تاکہ ان فتنوں کے احوال ہمارے سامنے گڈمڈ نہ ہو جائیں۔ جیسے کہ دجال کی تفصیلی خبر ہمیں دی گئی
کہ اس کی آنکھ کیسی ہوگی، پیشانی اور اس کے اعضاء کیسے ہوں گے۔ اب جب ہم یہ پڑھیں گے تو اس کے فتنے سے بچ سکیں گے، اس کی پہچان کر سکیں گے، نسلوں کو بتا سکیں گے، اور جیلم بعد جیل نسلم بعد نسل یہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کی پہچان مشتبہ، متشابہ اور مختلط نہیں ہوگی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کتاب الفتن پڑھنے کا کہ مستقبل کے حالات آنے سے پہلے تیاری کا موقع ملے گا، برخلاف اس کے کہ یوم القیامت اچانک آ جائے۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ امید کا دروازہ کھلے گا۔ کیوں کہ ان فتنوں کے باب میں ہم پڑھیں گے کہ اسلام ہی کو سربلندی ملے گی، اسلام منصور ہوگا، اللہ اس کا ناصر ہوگا، اور یہ غلبہ و اقتدار پوری زمین پر پھیلے گا، یہود و نصارہ کے ادیان زائل ہو جائیں گے۔ ہمارے پیغمبر نے فتن کے ذیل میں جو بشارت دی ہے کہ اسلام پوری زمین پر پھیل کر رہے گا، تمام ادیان پر ہمارا دین غالب ہو کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تو اس سے وہ جو ناامیدی اس زمانے میں خاص طور پر پھیلی ہوئی ہے اس کے بادل چھٹ جائیں گے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ہر نئی چیز جاننے کی رغبت اپنے اندر رکھتا ہے، غیبی خبروں کی تصدیق کرنے کو بھی اس کی طبیعت چاہتی ہے۔ اب جب کتاب الفتن میں وہ دیکھے گا کہ اوہو یہ جو کچھ حالات چل رہے ہیں وہ ہمارے آقا علیہ السلام نے بہت پہلے سے بتا دیے ہیں، تو پھر اس کو تصدیق حاصل ہوگی، دل میں پختگی آئے گی۔ اب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جو حضور نے فرمائی کہ فتنوں کے دور میں تلزم جماعت المسلمین و امامہم، جمہور مسلمان اور ان کے امام کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو لوگ مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امیر کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، ان کو چھوڑ دو۔ ایک صحابی نے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول، اگر مسلمانوں کی اکثریت والی جماعت اور امام نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ آپ نے جو حکم دیا وہ تو اس وقت ہے جب مسلمانوں کی جماعت متفقہ طور پر موجود ہو، ان کا ایک امیر ہو جس پر سب متفق ہوں، اس امام کی دیانت اور تقوی پر سب کو اعتماد ہو، تب تو اس کے ساتھ چلیں۔ لیکن اگر اتحاد نہ ہو، نہ متفقہ امام ہو تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا ایسی صورت میں ہر جماعت اور ہر پارٹی سے الگ ہو کر تنہائی کی زندگی گزارو، کونو احلاس بیوتکم، اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ۔ جس طرح گھر کا قالین، فرش ٹاٹ ہوتا ہے، ایک مرتبہ بچھا دیا تو بار بار وہ اپنی جگہ سے ہٹایا